نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب هب لي حکما، اے میرے رب عطا فرما مجھے حکم، والحقنی بالصالحین، اور ملا دے مجھے نیکوکاروں کے ساتھ، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور بنا دے میرے لیے صداقت کی زبان پچھلوں میں، واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، اور بنا مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے، واغفر لأبی انہ کان من الضالین، اور بخشش کر میرے باپ کے لیے، بے شک وہ بھٹکے ہوئوں میں سے ہے، ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے رسوا نہ کر اس دن جس دن اٹھائے جائیں گے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نفع نہ دے گا نہ کوئی مال اور نہ بیٹے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس آیا سلامتی والا دل لے کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، سورۃ الشعراء آیت نمبر 83 سے لے کر 89 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا بیان گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کن کی عبادت کر رہے ہو، کن کو پکار رہے ہو، تو قوم نے کہا کہ ہم تو بتوں کے آگے بیٹھنے والے ہیں اور انہی کی پکارے کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کیا یہ تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں نفع اور نقصان دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے پایا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم اور تمہارے باپ دادا جو کام کرتے رہے یہ سراسر غلط ہے۔ میں تو اپنے رب کی عبادت کروں گا جو میرا خالق بھی ہے، ہادی بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو شفا بھی دیتا ہے، جو زندگی کا بھی مالک ہے، موت کا بھی مالک ہے، اور قیامت والے دن بھی سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ سبحان اللہ۔
یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے اپنے رب کی صفات کو بیان کر رہے ہیں، اور پھر دفعتاً رب کو پکارنا شروع کر دیا، چونکہ کہا نا کہ میں تو اس کی پکار کروں گا جو خالق ہے، مالک ہے، کھلاتا پلاتا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس کے بعد پھر عملاً اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا۔ اور دعا کے آداب میں بھی یہ ہے کہ پہلے اللہ کی صفات کو بیان کیا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین اللہ کی ذات ہے، رحمان رحیم اللہ تیری ہی ذات ہے، قیامت کے دن کا تو ہی مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم، دعا بعد میں ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی صفتیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیان کی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی۔ فرمایا رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، فرمایا نا میں اس کو پکاروں گا جو سب کچھ اختیارات رکھنے والا ہے۔ اب اس کی پکار شروع ہوئی، رب اے میرے رب، اے میرے رب، ہب لی حکما، ہبہ کہتے ہیں مفت میں کوئی چیز دینے، خریدنے میں نہیں، بدلے میں نہیں، مفت میں کوئی چیز میں نے ہبہ کر دی ہے۔ رب ہب لی حکما، اے میرے رب اپنی عطا سے مفت میں کوئی عطا کر۔ یا اللہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ تو نے ہمارا کچھ دینا ہے، ہم تو تیرے در کے منگتے اور سوالی ہیں، اے اللہ تو اپنے رحمت سے عطا فرما دے۔ رب ہب لی حکما، حکم عطا فرما۔ فرمایا حکم کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے حکم کے لیے علم کے بعد فہم، سمجھنا، اور پھر اس کو نافذ کرنے کا اختیار۔ یا اللہ نبوت عطا فرما، پھر اس کی سمجھ عطا فرما، پھر میں تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں، بس یا اللہ مجھے یہی چیز عطا فرما۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے ملا دے، یا اللہ شامل فرما دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ سورہ یوسف میں بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا میں کہتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ جب میری موت آئے تو مجھے مسلمان بنا کر، فرما بردار بنا کر موت دینا، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرمانا۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں الحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے صالح اور نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اور سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی کہتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ ایک تو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسرا اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بالکل آپ کا آخری وقت ہے اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے بھی نیک اور اعلیٰ رفاقت میں شامل فرما لے۔ تو اللہ ہم سب کو اچھی رفاقت نصیب فرمائے۔ من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اللہ اس کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت عطا فرمائیں گے۔ وحسن اولئک رفیقا، ان سے اچھی اور کوئی رفاقت نہیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔
وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْ لِي اور بنا دے میرے لیے لسان صدق صداقت کی زبان سچی زبان فی الآخرین پچھلے لوگوں میں یا اللہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں بعد میں میرا ذکر خیر بھی جاری فرما دے اچھا تذکرہ ہو مجھے لوگ اچھے الفاظ سے یاد کریں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم آپ کی طرف بھی یہ وہی کرتے ہیں کہ ملت ابراہیمی کی اتباع کیجیے اور میں اور آپ روزانہ درود شریف میں پڑھتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی صداقت اور ان کی وفاؤں کا ذکر رہتی دنیا تک جاری کر دیا ہے جیسا کہ قربانی کے موقع پر بھی قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا الاضاحی یا رسول اللہ قال سنت ابیکم ابراہیم یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے فرمایا تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کا تذکرہ جاری فرما دیا وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ اور مجھے جنت نعیم نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما دیجئے یا اللہ جنت کے حقداروں میں ہمیں شامل فرما دیجئے وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ اور میرے والد کے لیے مغفرت فرمائیے إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ بے شک وہ پھٹکے ہوں میں سے ہے والد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے یہ ایک وعدہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اس کی ذرا تفصیل دیکھنے کے لیے آپ تھوڑا پیچھے جائیں اور 11ویں پارے میں جائیں سورۃ التوبہ ہے 11واں پارہ آیت نمبر 113 سورۃ التوبہ اور آیت نمبر ہے جی 113 11واں پارہ ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 112 ختم ہو رہی ہے آیت نمبر 113 شروع ہو رہی ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین جن کو نہیں ملا ساتھ والوں سے دیکھ لیں ما کان للنبی والذین آمنوا نہیں جائز نبی کے لیے اور نہ ایمان والوں کے لیے ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ استغفار کریں مشرکوں کے لیے نہ نبی کے لیے جائز نہ ایمان والوں کے لیے جائز کہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوں مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اس کے بعد جب واضح ہو گیا کہ بے شک وہ دوزخ والے ہیں جب رب نے کہہ دیا کہ میں نے مشرک کو معاف نہیں کرنا پھر کیوں کہتے ہو کہ یا اللہ اس کو معاف کر اس لیے مشرکوں کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے سوال پیدا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے تو استغفار کیے ابھی جو ہم نے پڑھا وغفر لی ابی انہ کان من الظالمین ابراہیم علیہ السلام نے کیوں دعا کی اس کا جواب یہاں پہ ہے وما کان استغفار ابراہیم لابیہ اور نہ تھی استغفار ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ مگر ایک وعدے تک تھی جو وعدہ انہوں نے باپ سے کر رکھا تھا انہوں نے والد سے کہا تھا جیسا کہ سورہ مریم میں ہے جب والد نے کہا تھا جا مجھے چھوڑ دے انہوں نے کہا ٹھیک ہے سأستغفر لک ربی
انہو کان بی حفیہ، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، تیرے لیے میں استغفار کرتا رہوں گا، اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا، یعنی تیری ہدایت کی دعا مانگتا رہوں گا، کیونکہ وہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، ابراہیم علیہ السلام کی جو استغفار تھی وہ ایک وعدہ تھا جو وعدہ انہوں نے باپ سے کر رکھا تھا۔ فلما تبین لہ، پس جب ان کے لیے واضح ہو گیا، انہ عدو للہ، کہ بے شک میرا بابا اللہ کا دشمن ہے، یعنی وہ ماننے والا نہیں ہے اور اس کی بخشش نہیں ہوگی، تبرأ منہ، پھر ابراہیم نے اس سے بیزاری اختیار کر لی، یعنی ایک وقت تک دعا کرتے رہے جب تک یہ امید تھی کہ شاید یہ ایمان لے آئے، جب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ اس نے ایمان نہیں لانا، تب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا بھی چھوڑ دی۔ یہ دعا اس وقت تھی جب تک ہدایت کی امید باقی تھی۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام تو رب کی طرف رجوع کرنے والا اور بہت بردبار شخص تھا۔ اب واپس آئیے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت کی دعا مانگتے رہے، لیکن جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اب اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں بلکہ کفر اور شرک پر ہوگا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے باپ ہونے کے باوجود اس کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی۔ اس لیے فرمایا وَاغْفِرْ لِأَبِيهِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بخشش کر میرے باپ کے لیے، بے شک وہ بھٹکے ہوں میں سے ہے، گمراہوں میں سے ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور اے اللہ مجھے رسوا نہ کرنا اس دن جس دن اٹھائے جائیں گے، اور وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا۔ اللہ اس دن کی ذلت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اصل ذلت تو وہ ہے جو اس دن کی ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہ فرماتے ہیں کئی چہرے اس دن روشن ہوں گے اور کئی چہرے اس دن سیاہ ہو جائیں گے، اور کئی چہرے ایسے ہو جائیں گے کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، جیسے اندھیری سیاہ رات کی سیاہی چہروں پر مل دی گئی ہو۔ اللہ اس دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی دعا مانگتے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اس دن کی ذلت سے بچائیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھیں گے، آزر کو، اور دیکھ کر کہیں گے میں نے تجھے کہا نہیں تھا میری بات مان لے، میں نے نہیں کہا تھا کہ میری بات مان لے، میں اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ تجھے بلا رہا ہوں اور تو نہیں مانتا تھا۔ تو وہ کہے گا کہ ہاں اب میں تیری بات مانتا ہوں، اب میں تیری بات مانتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کہ آج کی ذلت اور رسوائی سے تو نے مجھے بچانے کا وعدہ کیا ہوا ہے اور یہ میرا باپ ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابراہیم یہ پاؤں کی جانب دیکھ، تو اچانک کیا دیکھیں گے؟ ایک بجو ہے جو خون میں اور گند میں لتھڑا ہوا ہے، اور اس کو کھینچ کر دوزخ کی طرف ڈال دیا جائے گا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ذلت اور رسوائی تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سوچ بھی نہیں، یعنی بچائیں گے، اور اس طرح نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو پکڑ کے سامنے لے جایا جا رہا ہوگا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک بجو کو پکڑ کے لے جایا جا رہا ہوگا، یعنی اللہ کا قانون اپنی جگہ پر ہے کہ جو کفر و شرک کرے گا اس کو جنت میں نہیں لے جایا جائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام کی رسوائی بھی نہیں ہوگی۔ رسوائی تو تب ہوتی جب ان کے باپ اپنی اصلی شکل میں سب کے سامنے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جائے جا رہے ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اللہ جنت میں تو نہیں لے جائے گا اس کو، کیونکہ جس کی موت شرک پر آئی ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا اس پر۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اللہ اپنے خلیل کی رسوائی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ وعدہ ہو گیا کہ ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ اس دن کی رسوائی سے مجھے بچا لینا۔ تو اللہ کے قانون اور ضابطے کتنے پختہ ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے
قانون کی پختگی کے لیے کہا۔ اور اسی طرح سورۃ الانعام میں 18 نبیوں کے نام لینے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ میرے انبیاء بھی شرک کرتے تو میں ان کے سارے اعمال بھی ضائع کر دیتا۔ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے، قانون کی پختگی کے لیے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ اس دن کی ذلت سے بچا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ مال پیسہ جتنا بھی ہو، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، یہ ساری زمین سونے سے بھر دی جائے اور ایمان کی قیمت دینا چاہیں تو ساری زمین سونے سے بھری ہوئی بھی ایمان کی قیمت نہیں بن سکتی، اتنا بڑا مال بھی ایمان کی قیمت نہیں بن سکتا۔ اور اولاد، اگر ابراہیم خلیل جیسا بیٹا بھی ہو، اگر وہ بھی کام نہیں آ سکتا ایمان کے بغیر تو پھر اور کون کام آ سکتا ہے؟ اس لیے رشتہ داری وہی کامیاب ہے جو ایمان کے بعد ہے، ایمان کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں اس دن وہی بچے گا جو سلامتی والا دل لے کر آیا، اور سلامتی والا دل وہ دل ہے جس دل میں عقیدہ توحید ہو اور جس دل میں شرک نہ ہو۔ اللہ ہمارے دلوں کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا